اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے دوسرے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ اے بندو تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تو میں تمہارا بھی ذکر کروں گا۔ اے بندو اگر تم زمین پر میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان کروں گا۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکرے نہ بنو۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے 3 طرح کے ساتھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ بد مذہب ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کے 3 ساتھی ہوتے۔ ایک ساتھی تو اس کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا ساتھی اس کا مال اور دولت ہے، وہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور کہاں تک ساتھ دیتا ہے؟ آپ کی زندگی تک ساتھ دیتا ہے، ہاسپٹل تک ساتھ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ساتھی آپ سے رخصت ہو جاتا ہے، آگے ساتھ نہیں دے سکتا۔ دوسرا ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہیں، اور ان کی بھی ایک حد ہے، وہی تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن عظیم میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن جو ہے آپ کی بیوی آپ سے بھاگے گی، آپ کا بیٹا آپ سے بھاگے گا، آپ کا بھائی آپ سے بھاگے گا، قرآن کہتا ہے۔ تو جو عزیز و اقربا ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ دوسرے نمبر کا کے ساتھی ہوئے۔ اور تیسرا ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا ساتھی آپ کا عمل ہے، آپ کا کام ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ جب بات کرنا تو خندہ پیشانی سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، کہ دوسرا قائل ہو ہماری طرف کہ یہ ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اچھے اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ بات کریں۔ آپ کا یہ اچھا عمل ہے، یہ عمل آپ کا قبر میں بھی کام آئے گا اور میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ تو یہ جو تیسرا ساتھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا عمل ہے، اگر اچھا عمل ہے تو کام آئے گا، اور اگر برا عمل ہے تو اسی برے عمل کی وجہ سے آپ کو قبر میں بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی اور جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ تو یہ جو آخری ساتھی ہے، جو عمل ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا۔ حضور کی محبت یہ قبر میں کام آئے گی، جب سوال ہوگا مغفرت ہوگا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ماں تقول فی شان هذا الرجل، یہ جب سوالات فرشتے کریں گے، نکیریں کریں گے، تو مغفرت کا پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تو آدمی کہے گا، اگر مسلمان ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، تو کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جو تیسرا آخری سوال ہوگا جو لازمی ہوگا، بہت ہی اہم امپورٹنٹ ہوگا، اور اسی سوال پر آپ کی جو ہے
یہ اسی سوال پر آپ کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اگر اس سوال میں آپ فیل ہو گئے، اس سوال کا جواب اگر آپ نہیں دے پائے، تو جو آپ نے دوسرے جو دونوں سوال دیے ہیں اس کا بھی نمبر کٹ جائے گا اور کوئی فائدہ نہ ہوگا. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد خط کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیا کہتے ہو. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو یا تو میں بنفس نفیس میں خود قبر میں تشریف لاتا ہوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی قبر اور میرے روزے کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور بالکل میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو جب جلوہ دیکھے گا تو کافر نہیں کہے گا کہ ارے یہ تو بہت ٹھیک آدمی ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے، یہ تو میں جو ہے میں تو نبی مانتا ہوں. یہ نہیں، بلکہ یہ پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. دنیا میں اپنا بڑا بھائی تو نہیں کہا کرتے تھے. دنیا میں ان کے بارے میں تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا. معاذ اللہ رب العالمین دیوبندیوں نے لکھا اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، بدتر ہے. یہ دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور کتاب کا نام ہے تقویت الایمان. لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی ہے. اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں لکھا کہ حضور کے علم غیب کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، ایسا علم غیب تو زید بدر اور تمام بہائق کو حاصل ہے. معاذ اللہ کو فرشتے کہیں گے کہ تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اپنا بڑا بھائی کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا، عام انسانوں کی طرح کہتا تھا، یا یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو ہمارے نبی کا. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سطح و قدم شان ہے یہ، اللہ کی سطح و قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہی ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں. یعنی ہمارے حضور کی ذات وہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اگر ایمان ہے تو حضور کی ذات ہے. جس نے حضور کو مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو تیسرا سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد حق کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. تو سنی مسلمان ہوگا تو تڑپ کے کہے گا، مچل جائے گا اور کہے گا سب سے اعلیٰ وہ اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اللہ ہمارا نبی. تو تیسرا سوال ہوگا، سنی ہوگا تو کہے گا یہ تو ہمارے آقا ہیں، انہی کا ہم کلمہ دنیا میں کہا کرتے تھے. اور شہزادے اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا ہے، حضور مفتی اعظم نے تو کمال ہی کر دیا ہے. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ فرشتوں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ارے فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. سبحان اللہ. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. مجھ سے کب پوچھے یہ دیکھو میری آنکھوں میں کس کا جلوہ سمایا ہوا ہے. تو حضور سے محبت، حضور کی محبت کام آئے گی. لہذا تیسرا جو ساتھی ہے وہ آپ کا اچھا عمل ہے، آپ کا اچھا عقیدہ ہے، آپ کے اچھے کام ہیں، اور یہ آپ کے جو ہے قیامت تک کام آئے گا کہ میزان قائم ہوگا. اس میں بدی اور نیکی تولی جائے گی. اگر نیکی کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا، اور اگر بدی کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا. تو مسلمانوں
یہ رمضان ہی میں صرف نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور ہمارا تو بڑا عجیب و غریب حال ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی رہے، مگر افسوس سب افسوس، ہم لوگ تو صرف 2-3 رمضان کو رمضان سمجھتے ہیں۔ بس پہلا رمضان ہوا، پہلی تراویح ہوئی، 2-3 دن تک مسجد بھری رہے گی، چاہے وہ تراویح میں دیکھیے، چاہے آپ جو ہے اور نمازوں میں دیکھیے، اور اس کے بعد 4-5 رمضان کے بعد میں پھر ہماری مسجدیں خالی نظر آنے لگتی ہیں کہ یہ جب ہم ایک مہینہ صحیح طور سے اسے قدر نہیں کر پاتے ہیں تو سال بھر اگر رمضان رہتا تو کہاں قدر کر پاتے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے کہ ہم صرف جو ہے رمضان ہی میں جو ہے نماز پڑھیں اور اس کے بعد بالکل مسجدوں سے ناتعلقی ظاہر کریں اور اپنے مذہب اور نماز اور دین سے ناتعلقی ظاہر کریں، یہ ہماری یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ رمضان میں بھی نماز پڑھتے رہیں، نماز جیسے رمضان میں پڑھ ہے ویسے غیر رمضان میں بھی پڑھ ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ ثواب دیتا ہے اور نماز کیسی رمضان میں فرض ہے بالکل اسی طرح غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ ہمیں نماز و روزے کی قدر کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے جو ہے قبر میں بھی کام آئے گی نماز اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دار خیر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔